الحمد لله الذي لم يزل ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظني في أصحابي كنت له يوم القيامة حافظا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب السر معاوية فمن أحبه فقد نجا ومن أبغضه فقد هلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلم من أمتي معاوية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش يغزو البحر فقد أوجب الجنة. أو كما قال نبينا وحبيبنا ومحبوبنا صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم، تمہارے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا. سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی. پہلی روایت، حضور نے ارشاد فرمایا: من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس آدمی نے میری جماعت صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے اوپر سب و شتم کیا، کسی ایک صحابی کو برا بھلا کہا، فعلیہ لعنت اللہ، اس آدمی کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ، اس آدمی کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، اور روئے زمین کے تمام انسانوں کی طرف سے اس انسان پہ لعنت ہو جس نے کسی ایک صحابی کو برا بھلا کہا. دوسری روایت میں نے پڑھی، حضور نے ارشاد فرمایا: من حفظنی فی اصحابی، جس آدمی نے میرے صحابہ کی عزت پہ پہرا دیا، میرے صحابہ کی عزت کے ڈنکے بجائے، کسی بھی پیرائے میں میرے صحابہ سے محبت کرتا رہا، کنت لہ یوم القیامت حافظا، کل قیامت کے دن محشر کی ہولناکیوں سے میں اس کی حفاظت کروں گا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر شام، خال المؤمنین، ایمان والوں کے ماموں جان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام میں، آخری 2 سالوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص رہے. سفر میں ساتھ رہے، حضر میں ساتھ رہے. حضور نے وضو کرنا ہوتا تو پانی بھر کے حضور کے ہاتھوں کے اوپر حضرت امیر معاویہ ڈالا کرتے تھے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناخن تراشنے ہوتے تو ناخن تراش کے حضرت امیر معاویہ دیا کرتے تھے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے سے فراغت حاصل کرتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کاٹ کے دیتے. ہر طرح کی خدمت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی.
اور تاریخ کے اندر سب سے زیادہ ظلم حضرت امیر معاویہ پر ہوا. حالانکہ جلیل القدر صحابی ہیں، بہت عظمتوں والے صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک اسلامی حکومت میں کسی نے اس انداز سے حکومت، اتنا لمبا، اتنا طویل دور اور اتنا طویل عرصہ حکومت نہیں کی جتنا عرصہ حضرت امیر معاویہ نے کی. تقریباً 20 سال تک مسلسل گورنر رہے 2 ملکوں کے، اور تقریباً 20 سال تک انہوں نے نصف دنیا سے زائد پر حکومت کی، اور 64,65,000 مربع میل کے اکیلے حکمران رہے 20 سال تک. تو 40 سال تک مجموعی طور پر انہوں نے حکومت کی، اور سب سے زیادہ ظلم ان کے ساتھ ہوتا ہے. تاریخ نے ان کے ساتھ ظلم کیا، حالانکہ کاتب وحی میں سے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 13 کاتب وحی تھے، یعنی 13 ایسے اشخاص تھے، 13 ایسی شخصیتیں تھیں جو وحی کی کتابت کیا کرتی تھی. ان 13 میں 6واں نمبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہ کاتب وحی تھے. یہ کاتب وحی ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی عہدہ ہے؟ اگر اس کو گہرائی میں جا کر سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا جبرائیل امین کے ذریعے، اللہ نے لکھ کر بھیجا، لکھا ہوا نہیں تھا. حضرت جبرائیل امین نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیات سنائی، لکھی ہوئی نہیں تھی. وہ آیات پھر حضور نے بھی نہیں لکھی. لکھنے والے کون تھے؟ یہ کاتب وحی تھے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے، ہر بات قرآن میں لکھی ہوئی، ہر مسئلہ قرآن کے اندر بالکل واضح ہے. اور قرآن لکھنے والے کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. آج ہمارے پاس قرآن لکھا ہوا ہے تو یہ لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کوئی معمولی عظمت کی بات. یہ کاتب وحی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، یہ قرآن لکھنے والے جو ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ چمکتے ہوئے ہیں، چمکدار ہاتھ ہیں، نورانی ہاتھ ہیں، بڑے خوبصورت ہاتھ ہیں. پھر ارشاد فرمایا کرام بررہ. یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں، یہ آج تک کسی سے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یہ کس کی شان میں نازل ہوئے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ مظلوم ہستی، جس کے جو دل میں آیا اس نے کہہ دیا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں. تاریخ نے ان کے ساتھ ظلم کیا، اپنوں نے ظلم کیا، پرایوں نے ظلم کیا، اور پھر اس حد تک پہنچا دیا کہ اب اکثر ایمان والے کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتے تو نہ مانے، ہمارا کیا ہے. اور حضرت امیر معاویہ کے کوئی ایسے کارنامے بھی تو خاص نہیں ہیں. حضرت ہمارے اپنے لوگ ناواقفیت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، وہ حضرت امیر معاویہ کے مقام سے واقف نہیں ہیں، واقفیت نہیں رکھتے، اس لیے کہ تاریخ نے ان کو بہت زیادہ کلا بازیاں دی، بہت زیادہ کلا بازیاں دی. جس مورخ کے جو دل میں آیا وہ بولتا چلا گیا، جو اس کی زبان پہ آیا وہ لکھتا چلا گیا. اور ہم نے پھر تاریخ کو اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ ہم نے قرآن کی آیات کو چھوڑ دیا. اب قرآن کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، بخاری شریف کی روایت موجود ہے، ان کا کاتب وحی ہونا مسلم ہے، اور 6 نمبر کے کاتب وحی ہے. اب قرآن کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، یہ قرآن لکھنے والے جو ہاتھ ہیں یہ بڑے چمکدار ہیں، بڑے روشن ہیں، کرام بررہ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ جو قرآن لکھنے والے شخصیات تھی، کرام، یہ بڑے معزز تھے، یہ بڑے اعلیٰ تھے، یہ بڑے عرفہ تھے، یہ بڑے اونچے مقام کے لوگ تھے. یہ بررہ، یہ بڑے نیک لوگ تھے، یہ بڑے متقی لوگ تھے، یہ بڑے اصلاح والے لوگ تھے، بڑے عظیم شخصیات تھی. یہ قرآن نے کہہ دیا. اب جب قرآن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اتنی زیادہ باتیں کہہ دی، اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے اتنے فضائل، اتنے مناقب بیان کر دیے، اس کے بعد کوئی مورخ اٹھے اور وہ کہے کہ وہ اچھے نہیں تھے، اس کے بعد کوئی مورخ اٹھے اور وہ کہے کہ وہ بڑے ظالم تھے.
اب کوئی مورخ اٹھے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کہے کہ حضرت امیر معاویہ ولد الزنا تھے، تو کیا خیال ہے، بات مان لینی چاہیے یا ایسی تاریخ کو کوڑے کی ٹوکری میں پھینکنا چاہیے، گندگی کے ڈھیر پہ پھینک کر کہنا چاہیے کہ ہمیں تمہاری تاریخ نہیں چاہیے؟ حضرت امیر معاویہ کی عظمتوں کے لیے ہمیں قرآن کی آیتیں کافی ہیں، حضرت امیر معاویہ کے مقام کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے زیادہ بردبار انسان معاویہ ہے، سب سے زیادہ حلیم انسان معاویہ ہے۔ اور یہ کس موقع پر ارشاد فرمایا؟ غسان کا شہزادہ آیا، اس نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ تحائف آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اور آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ کہاں ہیں وہ تحائف؟ اس نے کہا کہ وہ یہاں سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں پہ ہمارا پڑاؤ ہے، وہیں پر سامان رکھا ہے، آپ کو خادم بھیج دیجئے، وہ سامان لیتا آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا کہ جائیں اور وہ سامان لے کر آئیں۔ حضور کا حکم کرنا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے تیزی میں نکلے، حکم کی تعمیل میں اتنی سرعت کے ساتھ وہ دوڑے کہ وہ جوتے پہننا بھی بھول گئے، جوتے نہیں پہن سکے۔ گرمی کا موسم تھا، اوپر سے دھوپ تھی، نیچے سے زمین تپ رہی تھی۔ اب وہ جو شہزادہ تھا غسان کا، وہ اپنی سواری پہ سوار تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ یار مجھے اپنے ساتھ سواری پہ سوار کر لو۔ اس نے کہا کہ میں شہزادہ ہوں، تم کمی ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو سفیان کے بیٹے تھے جو مکہ کا سردار تھا، یہ سردار کے بیٹے تھے، یہ بھی اپنی جگہ شہزادے تھے، لیکن آج حضور کی کمی کی حیثیت سے جا رہے تھے، آج حضور کے نوکر بن کے، حضور کے غلام بن کے جا رہے تھے، تو بالکل خاموش رہے۔ پھر اسے کہتے ہیں کہ یار اچھا سواری پہ نہ بٹھاؤ، میرے پاس جوتے نہیں ہیں، آپ اپنے جوتے مجھے دے دو، آپ تو ویسے سواری پہ بیٹھے ہو، میرے پاؤں جل رہے ہیں، زمین گرم ہے۔ اس نے کہا کہ میں شہزادہ ہوں، تم کمی ہو، تم میرے جوتے پہنو گے، میں تمہیں اپنے جوتے نہیں دیتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پاؤں اس کے ساتھ چلے، 6 میل کا فاصلہ طے کیا، وہاں سے جو اس نے ہدایا، جو تحائف دیے، وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے۔ حضور نے کارگزاری پوچھی کہ معاویہ بتاؤ کیا بنا، کیسے گئے، کیسے آئے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پاؤں میں جوتے پہننا بھول گیا، آپ نے جیسے حکم فرمایا تو میں دوڑ پڑا۔ راستے میں نے اس سے کہا کہ سواری پہ سوار کرو، اس نے کہا کہ تم کمی ہو۔ میں نے کہا کہ جوتے دے دو، اس نے کہا کہ تم کمی ہو۔ حضور نے فرمایا کہ معاویہ پھر تم نے کیا کیا؟ حضرت امیر معاویہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خاموش رہا، میں تو واقعتاً آپ کا کمی تھا، میں تو آپ کا نوکر تھا، آپ کا ملازم تھا، آپ کا خادم تھا، میں نے کیا کہنا تھا؟ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے زیادہ بردبار انسان یہ معاویہ ہے۔ پھر 35 سال کے بعد، اس واقعے کے 35 سال بعد، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر شام ہے، غسان کے اوپر حضرت امیر معاویہ نے اپنی فوجیں بھیجی یلغار کے لیے۔ غسان کا علاقہ فتح ہوا، 4,500 قیدی وہاں سے قید کر کے لائے گئے۔ ان قیدیوں میں جو سر فہرست تھا، جو سب سے آگے تھا، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ وہی شہزادہ تھا جو حضور کی خدمت میں تحائف لے کر آیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کو دیکھا، پہچان گئے، کہا کہ باقی قیدیوں کو جہاں لے جانا ہے لے جاؤ، اس کو میرے پاس بھیج دو۔ وہ قیدی آ گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جو مذاکرات ہوتے تھے، تقریباً 1 مہینے تک وہ باتیں چلتی رہی۔ تو 1 مہینے تک مسلسل دن رات حضرت امیر معاویہ نے اس کو اپنے شاہی دسترخوان کے اوپر اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا، اور جب اس کے جانے کا وقت آیا تو 10,000 درہم اس کو بطور تحفے کے دیے۔ وہ جب وہاں محل سے نکلنے لگا تو اس نے پوچھا کسی سے کہ یار یہ کون ہے، یہ شکل دیکھی ہوئی لگتی ہے۔ اس شہزادے نے حضرت امیر معاویہ کو نہیں پہچانا تھا۔
کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے ان کو جیسے کہیں دیکھا تھا، میں ان کو جانتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا کہ بھائی تو اب جانتا ہے، تجھے اب خیال آیا؟ جب میں نے تجھے دور سے آتے ہوئے دیکھا تھا میں پہچان گیا تھا، تو وہی ہے جس کو میں نے کہا تھا مجھے سواری پر سوار کر لو، تم نے کہا تھا میں شہزادہ ہوں تم کمی ہو، میں نے کہا تھا پاؤں جلتے ہیں اپنے جوتے دے دو، تم نے کہا تھا میں شہزادہ ہوں تم کمی ہو جوتے نہیں دیتا۔ تو اس نے کہا کہ جب آپ نے پہچان لیا اور آج میں قیدی بن کے آ گیا، اس دن جب ہماری ملاقات ہوئی تھی آپ میرے قیدی نہیں تھے، آپ میرے نوکر، میرے غلام، میرے ماتحت نہیں تھے، میں نے آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا، آج تو میں قیدی تھا، آپ میرے اوپر حکمران تھے، آپ جو کرنا چاہتے کر سکتے تھے، پھر آپ نے 1 ماہ تک مسلسل مجھے شاہی دسترخوان پہ بٹھایا، روانہ کرتے ہوئے اتنے زیادہ دراہم دیے، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری تعلیمات تھی، تم نے جو کیا وہ تمہیں تمہارے بڑوں نے سکھایا تھا، اور میں نے جو کیا یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، ہمیں ایمان نے، اسلام نے یہ درس دیا ہے جو میں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا۔ اس نے کہا کہ معاویہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جن کے ہاتھ کے اوپر کئی لاکھ لوگ مشرف با اسلام ہوئے، کئی لاکھ کافروں نے کلمہ آ کر پڑھا۔ امیر معاویہ کو معمولی شخصیت، ایک جنگ ہوئی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان، وہ جنگ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، وہ جنگ کوئی ذاتی مفادات کی جنگ نہیں تھی، وہ اختلاف رائے تھا۔ حضرت امیر معاویہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، یہ وہ صحابی تھے جن کی شہادت کی جھوٹی افواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچی صلح حدیبیہ میں تو حضور نے 1450 صحابہ سے بیعت لے لی تھی کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے، بڑے عظیم صحابی، وہ شہید ہو گئے، ان کا انتقام ابھی لے لو۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ابھی ہماری حکومت مستحکم نہیں ہے، انتظامات ابھی مضبوط نہیں ہیں، کچھ مضبوطی آ جائے، نظام سنبھل جائے، پھر ہم انتقام لیں گے۔ اس اختلاف رائے کی وجہ سے بات بڑھتی گئی اور بات جنگ تک چلی گئی، اور اس جنگ میں دونوں طرف سے لڑنے والے صحابہ تھے اور بہت بڑا نقصان ہوا صحابہ کا۔ اور یہاں ایک قابل غور بات ہے، جتنے مقتولین تھے، جتنے لوگ شہید ہوئے اس طرف سے یا اس طرف سے، فریقین کے جنازے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے پڑھائے۔ بات واضح نہیں ہوئی؟ اس سے معلوم ہوا اگر کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو حضرت علی کا بھی جنازے نہ پڑھاتے، اختلاف رائے تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، بہرحال یہ بحث الگ ہے، یہ موضوع الگ ہے۔ تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہو گئی۔ جنگ ہونے کے بعد حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی صلح بھی ہو گئی، اس کو ایک صلح صغرا کہتے ہیں، ایک صلح کبرا ہے۔ صلح صغرا وہی ہے جو حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ سے کر لی تھی۔ طے یہ ہوا تھا کہ ابھی رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، یہ جب جو حصے جس کے قبضے کے اندر ہیں، جس کے سلطنت میں آتے ہیں وہ اس کو چلائے، رمضان المبارک کے بعد بیٹھ کر ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے، یہ بات طے ہو گئی تھی۔ اب 21 رمضان المبارک کو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہو گئی، بات تو صلح کی ہو گئی تھی، معاملات ختم ہو گئے تھے، طے ہو گئے تھے، حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر اس صلح کو پختہ کیا اور خود جا کر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بیعت کے لیے جب حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچے تو 3 لوگ گئے تھے، حضرت حسن گئے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما گئے تھے، اور حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ گئے تھے۔ یہ تینوں شخصیات بچپن کے دوست تھے، بچپن ان کا اکٹھا گزرا تھا، بڑے جگری یار تھے، اکٹھے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی تو قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بات آئی کہ ان کی جنگ ہو چکی ہے حضرت علی کے ساتھ، ہمیں صلح کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، بیعت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو سوالیہ انداز میں حضرت قیس نے حضرت حسین کی طرف دیکھا کہ ہم کیا کریں،
انہوں نے منہ سے کچھ نہیں کہا، سوالیہ انداز میں آنکھوں سے سوال کیا کہ کیا کریں؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ قیس، حسن میرا بھی امام ہے اور تمہارا بھی امام ہے، حسن نے جب بیعت کر لی ہے تو ہمیں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے، ہم بھی بیعت کریں گے۔ اور بات بالکل واضح سی ہے، سمجھ میں آنے والی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے موجودہ دور میں ہمارے پاکستان میں ایک الیکشن ہوتے ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں، مختلف کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم اپنی نظر میں، اپنی سمجھ میں جس کو بہترین سمجھتے ہیں ووٹ اس کو دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر کوئی آدمی اپنی سمجھ کے مطابق کسی کو کرپٹ سمجھے، کسی کو ظالم سمجھے، کسی کو جابر سمجھے، کسی کو کافر سمجھے، اس کو ووٹ دیتا ہے۔ جو آدمی بھی جس کو ووٹ دے رہا ہوتا ہے اس کو اچھا سمجھتا ہے، وہ اس کی نظر میں باقیوں سے بہترین ہوتا ہے، تب جا کر اس کو ووٹ دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو بہترین سمجھا، تبھی ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ حضرت حسین نے بہترین سمجھا، تبھی ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ بات واضح نہیں ہو رہی؟ اچھا، لڑائی ہوئی، اب حضرت حسن اور حضرت حسین حضرت علی کے کون تھے؟ صاحبزادے تھے، بیٹے تھے۔ باپ اور چچا کے درمیان لڑائی ہوئی، بیٹوں نے جا کے صلح کرا دی۔ 1400 سال گزرنے کے بعد اب ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ حضرت علی کی محبت کا دم بھرتا ہے، حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور علی کی محبت میں حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اور تم کیوں کہتے ہو؟ یہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے۔ اور ظالم انسان، تم حضرت حسن و حسین سے زیادہ حضرت علی سے محبت رکھنے والے ہو، تم حضرت حسن و حسین سے زیادہ حضرت علی کے رشتہ دار ہو، کہ بیٹوں نے صلح کر دی، تم 1400 سال کے بعد بھی ایک بات کو پکڑ کے ٹھہرے ہوئے ہو۔ در حقیقت یہ فساد پھیلانا چاہتا ہے، اس کو کوئی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی محبت نہیں ہے، یہ صرف فساد چاہتا ہے، یا حضرت امیر معاویہ پہ تبرہ کرنا چاہتا ہے، یا ان کی شان میں کمی کرنا چاہتا ہے، اور یہ آڑ بناتا ہے اس جنگ کو جس کے بعد صلح ہو چکی ہے۔ کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ دو بندے جب لڑ جاتے ہیں نا، پھر ان کی صلح کروائی جا رہی ہو، پھر وہ جب صلح کے لیے دونوں بیٹھ جائیں، پھر کوئی ایک کہے کہ یار اس نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، تو جو صلح کرانے والا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار پچھلی باتوں کو چھوڑ دو۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اب صلح کے موقع پر لڑائی کی بات نہ کرو، اب جھگڑے کی بات، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب سب بھلا کے آپس میں گلے مل جاؤ۔ ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے صلح بھی ہو گئی، اب لوگ کہتے ہیں کہ اس لڑائی ہوئی تھی، وہ لڑائی ہوئی تھی، وہ لڑائی ہوئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو کتنا کچھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اسلام کو جتنی زینت حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے ملی اور کسی کی وجہ سے نہیں ملی۔ معمولی انسان تھے۔ یہ جنگ صفین کے بعد حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو جو ان کے متبعین تھے، جو ان کے متعلقین تھے، جو ان کے محبین تھے، جو حضرت علی کے محبت کرنے والے تھے، حضرت علی نے ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ معاویہ کی حکومت کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، خدا کی قسم اگر معاویہ نہ ہوتا تو تمہارے سر تمہارے تنوں سے اس طرح گرتے جیسے درختوں سے پھل گرتے ہیں۔ یہ معاویہ کی وجہ ہے کہ دشمن طاقتوں کو جرأت نہیں ہوتی آپ کے اوپر حملہ کرنے کی۔ وہ حضرت امیر معاویہ ہی تھے، جب ان کے درمیان باہمی اختلافات ہوئے تو شاہ روم نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کو خط لکھا کہ آپ میری حکومت کے زیر اثر آ جائیں۔ آپ اسلامی حکومت کو، حضرت علی کو کہتا ہے رومی بادشاہ کہ اسلامی حکومت آپ روم کے تابع کر لیں، روم کے تحت کر لیں۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے جواب دینے سے پہلے حضرت امیر معاویہ کو اطلاع ہوئی کہ رومی بادشاہ نے حضرت علی کو اس طرح کا خط لکھا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے امیر شام کو جواب دیا، امیر روم کو جواب دیا اور کہا کہ یا لعین الروم لئن لم تنتہی، اور روم کے لعنتی اور روم کے کتے، اگر تو باز نہ آیا تو پھر میں زمین کی وسعتوں کے باوجود تمہارے اوپر زمین کو تنگ کر دوں گا، اور علی میرے چچا کا بیٹا ہے، ہم ابھی آپس کے اندر صلح کر لیں گے، ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور تمہارے لیے میں زمین کو تنگ کر دوں گا، اتنا تنگ کروں گا کہ تمہارے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گی۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کو بتا دیا کہ ہمارے اندر جو اختلاف ہوا ہے وہ وقتی اختلاف ہے، وہ اختلاف رائے ہے فقط، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے، اس سے کسی اور کو فائدہ اٹھانے کی اجازت ہم قطعاً نہیں دیں گے۔ حضرت امیر معاویہ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرمائیں، سو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اچانک مسکرانے لگ گئے، ہنسنے لگ گئے۔ حضرت ام ہانی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے مسکراتے ہیں، کیوں اتنا ہنس رہے ہیں، کس بات کی خوشی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ام ہانی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری امت سے ایک لشکر سمندروں کے اندر کود پڑا ہے اور سمندر کے اندر وہ دشمنان خدا سے جہاد کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، اس بات کی مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ عرب کے پاس اس وقت یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ سمندر کے اندر جا کر جہاد کیا جائے، لڑائی کی جائے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ام ہانی گواہ ہو جاؤ، جو پہلا لشکر سمندر کے اندر جا کر جنگ کرے گا میں محمد اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس لشکر کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے۔ وہاں پر موجود ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جن کا نام حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس لشکر میں شریک فرمائے۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ ام حرام کو بھی اس میں شریک فرما۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں کہ پھر میں مدینہ آ گئی ہجرت کے بعد، یہاں پر ان کی شادی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ زمانہ گزر گیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا، دور آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیجئے، میں ایک سمندری بیڑا تیار کرنا چاہتا ہوں، دشمنان خدا سے اب ہم سمندر کے اندر بھی جہاد کریں گے۔ حضرت عثمان نے اجازت دے دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 40,000 فوجی لے کر افریقہ کے جنگلوں میں گئے، وہاں سے لکڑیاں کاٹی اور صرف 6 مہینوں کے اندر 1750 بیڑی جہاز انہوں نے تیار کی، اور پھر مدینہ کی گلیوں میں آواز لگائی گئی کہ حضرت امیر معاویہ سمندر کے اندر دشمنان خدا سے جہاد کرنے کے لیے نکل رہے، جس نے اس لشکر کے اندر جانا ہے اپنے نام لکھوا لے۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں کہ میں گھر بیٹھی تھی، میں نے آواز سنی، ندا سنی، اعلان سنا، تو میں دوڑی اپنے خاوند سے کہا کہ عبادہ چلو، اپنے اوپر جنت واجب کرانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ شام کا میں نے سفر شروع کر دیا۔ شام پہنچ کر حضرت امیر معاویہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت سنائی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، کہ وہ پہلا لشکر جو سمندر کے اندر جہاد کرے گا اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ معاویہ آپ کو خوشخبری ہو، آپ کو مبارک ہو کہ حضور کی زبان سے نکل چکا ہے کہ آپ کے اوپر جنت واجب ہو چکی۔ سب سے پہلے جو سمندری بیڑا بنایا اور اس کے اندر جہاد کیا وہ حضرت امیر معاویہ نے کیا، اور پھر وہ جب بیڑے تیار ہو گئے، جہاز تیار ہو گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب کے علاقوں میں ندا لگائی کہ تمام حفاظ کرام میرے پاس جمع ہو جائیں۔ تو تقریباً 750 کے قریب حفاظ حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ نے ہر جہاز کے اندر 10 حفاظ کو بٹھایا، 10 حفاظ کو بٹھا کر ان کو حکم دیا کہ تم اس سمندر میں چلے جاؤ، جہاں تمہیں کوئی جزیرہ نظر آئے اس جزیرے میں اتر جاؤ، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، وہاں کے لوگوں کو قرآن سکھاؤ، قرآن کے احکامات بتاؤ۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے ان جزیروں میں 65 سے زیادہ جزیرے تھے، ان 65 سے زیادہ جزیروں میں جو کلمہ پہنچا، جو قرآن پہنچا، جو نماز پہنچی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے پہنچی۔ حضرت امیر معاویہ کو معمولی شخصیت نہیں تھے، خدا کی قسم بہت بڑے آدمی تھے، بہت عظیم آدمی تھے، بہت عظیم سپہ سالار تھے، بہت بڑے جرنیل تھے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، ان کا حق کے اوپر ہونا پوری امت کو بتا دیا۔ اس سے بڑی دلیل ہمارے پاس کیا ہوگی؟ آج ہم کسی سیاسی لیڈر کو اس وجہ سے نہیں چھوڑتے کہ وقت کے جو بڑے بڑے اولیاء ہیں وہ اس کے اوپر اعتماد کیے ہوئے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کسی سیاسی لیڈر کو ہم نہیں چھوڑتے
اس لیے نہیں چھوڑتے کہ یار علماء اس کے ساتھ ہیں، اس لیے نہیں چھوڑتے کہ یار اولیاء اللہ اس کے ساتھ ہیں، اس لیے نہیں چھوڑتے کہ وقت کے کتب ابدال اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہم اس کو چھوڑ دیں جس کے ساتھ حضرت امام حسن و حسین کھڑے ہوئے، جس کے ساتھ جنتی شہزادے کھڑے ہوئے، ان کو چھوڑ دیں؟ کوئی بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے بڑے بھائی، ان کے بھی کچھ اختلاف رہے ہیں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ سے۔ ان سے اختلافات کی وجہ پوچھی جائے تو ان کے جھوٹے اور کذاب مورخین کہتے ہیں کہ ہاں حضرت عقیل سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہو، حضرت علی کا ساتھ نہیں دیتے ہو؟ تو حضرت عقیل نے ان کو جواب دیا کہ للہیت اور تقوی اور پرہیزگاری میں تو حضرت علی بہت آگے ہیں، لیکن دسترخوان امیر معاویہ کا اچھا ہے، میں اس لیے ادھر آ جاتا ہوں۔ لعنت ہو ایسے مورخ کی سوچ پر، ایسے کذاب پر کہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی وہ کسی کے دسترخوان اچھا دیکھ کر وہاں چلے جاتے ہیں، یہ کو کرنے کی بات۔ اسی طرح بعض ظالم مورخین نے، میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو آپ نے بہت کم سنی ہوگی، حضرت ہندہ کے بارے میں کہا کہ ہندہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کا کلیجہ چبایا تھا، موسلا کیا تھا۔ سنی بھی ہے یہ بات، یہ تاریخ والوں نے لکھ دی، اور ہمارے اپنے بہت سے علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس نے کلیجہ چبایا، اس نے موسلا کیا۔ پہلی بات، یہ کسی مستند حدیث کے اندر، مستند روایت کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے، اور دوسری اس کی میں دلیل دینے لگا ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کس نے کیا تھا؟ شہید کرنے والے کا نام وحشی تھا، وحشی نے شہید کیا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شہید کر دینا بڑا ظلم ہے، یا موسلا کرنا، ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، سینہ چیر کر کلیجہ نکال دینا، یہ بڑا ظلم ہے؟ یہ بڑا ظلم ہے، موسلا کرنا یہ بڑا ظلم ہے۔ اب وہ ذرا فتح مکہ کی طرف چلتے ہیں۔ وحشی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، بات میری توجہ سے سننا، وحشی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ حضور نے اسے کہا کہ وحشی، تمہارا اسلام قبول ہے لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا۔ حضور نے فرمایا تھا نا، وحشی میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں، میرے بڑے پیارے چچا تھے، بڑے عزیز تھے مجھے، تم نے ان کو شہید کیا، میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا۔ حضرت وحشی مشرف با اسلام ہو گئے، حضور نے ان کا کلمہ قبول کر لیا، ساری زندگی حضور کی پشت کے پیچھے بیٹھتے تھے، سامنے نہیں آتے تھے کہ حضور کو تکلیف ہوگی۔ اب جب ہندہ آتی ہے فتح مکہ کے دن، اگر اس نے موسلا کیا ہوتا، اس نے وہ ساری باتیں کی ہوتی جو مشہور ہو گئی ہیں، تو حضور اس کو یہی نہ کہتے کہ ہندہ میرے سامنے نہ آیا کر، یہی کہتے نا، اس نے بڑا ظلم کیا تھا، وحشی سے بڑا ظلم یہ ہے جو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا مرحبا بکی، اے میری چچی تیرا آنا مبارک ہو، اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید۔ اس کو یہ کہا گیا، اس کو کہا گیا کہ میری آنکھوں کے سامنے نہ۔ اس لیے میرے بھائی، تاریخ کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں، خدا کی قسم وہ سچی نہیں، وہ جھوٹی باتیں۔ وہ مورخ جس کا جب جی چاہا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے تاریخ کو اٹھا لی کتاب اور لکھنے شروع ہو گیا، لکھتا گیا لکھتا گیا لکھتا گیا۔ اور اکثر جو مورخین ہیں اور اکثر وہ تاریخیں جو ہمارے اندر بہت زیادہ رائج ہو چکی ہیں، ان کے جو مصنف ہیں وہ شیعہ ہیں۔ ان تاریخوں سے ہمیں بچنا ہے، اپنی مرضی سے، اپنی طبیعت سے کسی تاریخ کی کتاب کے قریب نہیں جانا۔ اور اگر کوئی آدمی ہمارے سامنے بیٹھ کر تاریخ کی بات کرے تو ہم نے تاریخ کی بات کو سننا نہیں ہے، تاریخ کی بات کو نہیں سننا، کیونکہ وہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، وہ کوئی پکی بات نہیں ہے، اس کے اندر ایک سچ ہے تو 20 اس کے ساتھ جھوٹ ملے ہوئے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ تاریخ نے سب سے زیادہ ظلم حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کیا، لیکن حضرت امیر معاویہ کی عظمتوں کے لیے ہم نے تاریخ کو دیکھنا ہی نہیں، ہمیں تاریخ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی عظمتوں کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کافی ہے۔ قرآن نے کہہ دیا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، اس کے بعد کوئی اور بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، اے اللہ معاویہ کو مہدی بنا، اے اللہ معاویہ کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ اور واسطہ بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، اور حضور کی دعا جانتے ہو کتنا اثر رکھتی ہے۔
بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گیا تھا، لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ دعا کیجیے، حضور نے دعا کی، موسلادھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کی اماں کافر تھی، حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں کافر ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھتی، میں نے بڑی کوشش کی، وہ کلمہ نہیں پڑھتی، وہ بالکل بات لیتی نہیں ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیجیے، اللہ میری اماں کو ہدایت دے دے۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو ہریرہ دوڑ پڑے، سپیڈ لگا دی۔ کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیوں بھاگتے ہو، کہاں بھاگتے ہو، کس چیز کی جلدی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں جلدی پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا جلدی پہنچتی۔ دروازے پہ دستک دی، ماں نے پوچھا کہ کون ہو؟ کہتے ہیں ماں ابو ہریرہ ہوں، پھر سے مار کھانے آ گیا ہوں، پھر تیری ڈانٹ سننے آ گیا ہوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا صبر کر جا، میں ذرا غسل کر لوں۔ ماں نے غسل کیا، دروازہ کھولا، کہا کہ ابو ہریرہ مجھے بھی محمد کے پاس لے چل، میں نے بھی محمد کا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ حضور کی دعا تھی۔ آج ہم اولیاء اللہ کی دعاؤں کو مانتے ہیں، ماں باپ کی دعاؤں کو مانتے ہیں۔ کسی آدمی کو بخت لگ جائے، ہم کہتے ہیں اس کو ماں باپ کی بڑی دعا ہے، کہتے ہیں نا۔ کسی کو بخت لگ جائے، کسی کے پاس کچھ زیادہ آ جائے، تو ہم کہتے ہیں فلاں کو پیر کی دعا ہے، فلاں کو فلاں عالم کی دعا ہے، فلاں کو اپنی ماں نے دعا دی تھی، فلاں کو اپنے ابا نے دعا دی تھی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہم دعاؤں کو ماننے والے لوگ ہیں۔ تو معاویہ کے بارے میں کیا کہو گے جس کے بارے میں مصطفیٰ نے دعائیں کی تھی؟ حضور نے دعا کہ اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، اتنے ہدایت یافتہ بنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روم والوں کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا معاہدہ تھا، معاہدہ ہو گیا کہ ہم مقررہ وقت تک آپ کے ساتھ لڑیں گے نہیں۔ تو معاہدہ کی مدت پوری ہونے میں 20 دن 25 دن رہتے تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکروں کو تیار کیا، لشکروں کو حرکت دی کہ نکلو، ہم نے روم کی طرف پہنچنا ہے۔ جب ہم 20 دن کا سفر طے کر لیں گے تو وہاں ان کے ساتھ 20ویں دن ہمارا معاہدہ بھی ختم ہو جائے گا، جیسے معاہدہ ختم ہوگا ہم ان کے اوپر یہ الغار ڈال دیں گے۔ روانہ ہو گئے، روم کے قریب پہنچے، 1 منزل یا 2 منزل وہاں سے دور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، قریب آئے تو حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ ہاں عمر بن عبسہ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ تو عمر بن عبسہ نے جواب دیا کہ معاویہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، حضور نے فرمایا تھا کہ جب کسی کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو جائے تو اس کے خلاف اپنی فوجوں کو مرکز سے حرکت نہیں دینی چاہیے۔ ان کے ساتھ معاہدہ ہے، معاہدے کے اندر آپ نے اپنی فوجوں کو مرکز سے حرکت دے دی، آپ نے حضور کے فرمان کی خلاف ورزی کر دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمان سنا، اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا عمر بن عبسہ سے، فرمایا کہ اسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن عبسہ کیا تم نے خود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا؟ انہوں نے کہا جی میں نے خود سنا۔ فرمایا کہ ساری فوجوں کا رخ تبدیل کر دو، واپس چلو دمشق کی طرف، شام واپس چلو۔ یہ نہیں کیا کہ ہم انتظار کر لیتے ہیں معاہدہ ختم ہو جائے پھر یہیں سے روانہ ہو جائیں گے، نہ، فرمایا کہ واپس چلو اور اپنے گھوڑوں کو استبل کے اندر باندھو، جب ان کی مدت ختم ہوگی پھر ہم اللہ کا نام لے کر نکلیں گے، روانہ ہو۔ یہ اتباع سنت تھی حضرت امیر معاویہ کے اندر۔ ایک آدمی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑی گستاخی کرتا تھا، بڑی بے ادبی کرتا تھا، ان کی حجب کرتا تھا، ان کی غیبت کیا کرتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کو اطلاع ہوئی کہ فلاں آدمی آپ کی شان میں بڑی گستاخی کرتا ہے، آپ کی بہت زیادہ غیبت کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اس آدمی کو بلوایا اور ماہانہ وظیفہ اس کے لیے مقرر کر دیا، ماہانہ وظیفہ، کہ ہر ماہ تمہیں یہ وظیفہ ملا کرے گا۔ کو وظیفہ ملنے لگا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کسی آدمی نے آ کر بتایا کہ حضرت وہ جو آدمی تھا نا، وہ جو ہر وقت آپ کی حجب کیا کرتا تھا، آپ کی مذمت کیا کرتا تھا، آپ کے خلاف بدگوئی کیا کرتا تھا، اب اس کی زبان آپ کی تعریفوں سے خاموش نہیں ہوتی، وہ ہر وقت آپ کی تعریفیں کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وظیفہ مقرر کیا تھا اس کو روک دیا کہ آئندہ سے اس کو وظیفہ نہیں دینا۔ جو آدمی تھا وہ دربار میں حاضر ہو گیا، اس نے آ کر عرض کی کہ امیر المؤمنین، جب میں آپ کی حجب کرتا تھا، آپ کی گستاخی کرتا تھا، بے ادبی کرتا تھا، آپ مجھے ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے،
اور اب جب میں آپ کی تعریفیں کرنے لگا ہوں، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ وظیفے کو بڑھا دیتے، آپ نے وظیفہ ختم کر دیا، کیا وجہ؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بھائی جب آپ میری غیبت کیا کرتے تھے آپ اپنی مقبول نیکیاں مجھے دے دیتے تھے، میرا بس نہیں چلتا تھا کہ آپ کا شکریہ ادا کیسے کروں کہ آپ اپنی مقبول نیکیاں مجھے دے رہے ہیں، اس لیے جو بن پاتا تھا میں آپ کو ہدیہ دے دیتا تھا، اور اب جب میں نے سنا کہ آپ میری تعریف کرتے ہو، میری غیبت نہیں کرتے ہو، مانا یہ کہ اب تم مجھے اپنی نیکیاں نہیں دیتے ہو، لہٰذا میں تمہیں اب پیسے نہیں دیتا۔ اتنے جلیل القدر صحابی، اتنی عظمتوں والے صحابی، اتنے عظیم صحابی، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔